زیر حراست ہیں اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی شداد اکبر کو بلاؤ، آپ آئیں، گھر کا کھانا، ادویات، باقی تمام سہولیات آپ اپنے ہاتھ سے آ کے اپنے بھائی کو پیش کریں. کوئی کسی قسم کی دقت نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، تمام تر سہولیات دی جائیں گی بشرطے کہ آپ پاکستان واپس آئیں اور آ کے اپنے بھائی کی دیکھ بھال کریں. یہ وہی بھائی ہے جس کے قبضے کے کیس میں سی پی او راولپنڈی کو راتوں رات ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور کمپلیننٹ زلفی بخاری صاحب تھے. تو دیکھیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں کرپشن کی. اب آپ ایک خالی بند لفافہ لاتے ہیں، کابینہ میں لہرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ منظور کیا جائے. وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی اس کا ایسا ہے، وہ کہتے ہیں جی منظور ہے منظور ہے منظور ہے، اس کو منظور کر لیا جاتا ہے. اب جب آپ اس کو منظور کرتے ہیں تو یہ نہیں بتاتے قوم کو کس لفافے میں کیا تھا. وہ 60 ارب کی وہ کرپشن تھی جس کے نتیجے میں آپ پہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنایا گیا ہے. اب یہ کیس بنا ہے تو جواب دہ کون ہے؟ کیا کور کمانڈر ہاؤس میں رہنے والے جواب دہ ہیں؟ کیا ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ میں رہنے والے جواب دہ ہیں؟ کیا کیپٹن کرنل شیر خان کی فیملی جواب دہ ہے؟ کون جواب دہ ہے ان سارے پرتشدد واقعات کا؟ کوئی تو جواب دہ ہوگا نا. اب میں یہ قومی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ 9 مئی کے ان گھنونے واقعات پہ، جس میں چند مٹھی بھر شر پسند عناصر ملوث تھے، کہ اس پہ ایکشن تو لیا جا رہا ہے، مگر میں ان شہداء سے اس قوم کی بہاف پہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں. میں چھوٹا سا ایک کلپ آپ کو چلاتا ہوں. میں کیپٹن کرنل شیر خان کی قبر پہ گیا تھا اور ان کے بھائی انور شیر خان سے ملاقات ہوئی، سوابی ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا کے پروونس میں، اور ان سے میں نے معذرت کی ان واقعات کے اوپر. یہ میں صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ دکھی ہیں جن کے پیارے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے. آپ چلا دیں جی. جن کے پیارے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے اس ملک و قوم کے لیے، اور ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. ان کے پیاروں پہ کیا گزری ہوگی کہ جب آپ نے انہی کے مجسموں کو مسمار کیا ایک کرپٹ آدمی کے لیے. 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کیس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ شہدائے کارگل کی یادگار ہے سوابی ڈسٹرکٹ میں. یہ بالکل یہ ان کے بھائی ہیں، انور شیر خان، کیپٹن کرنل شیر خان کے بڑے بھائی ہیں. اور یہ وہ آبدیدہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میرا بھائی تو بہادر تھا، میرا بھائی تو اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گیا، اور اس کے مجسموں کو ان بدبختوں نے مسمار کر دیا. اس کے مجسمے تک کو نہ بخشا کہ جس کی مثال بریگیڈیئر ایم پی ایس باجوہ 8 سکھ کا جو بریگیڈیئر تھا، جو کارگل کی جنگ میں بھارت کی سائڈ سے کمانڈ کر رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ جب جنگ ہوئی ٹائیگر ہل کے محاذ پہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ پاکستان بار بار حملہ کرتا ہے اور ہم یہ حملہ پسپا نہیں کر پاتے، یہ کیا وجہ ہے اس کی. تو پھر پتہ لگا کہ ٹریک سوٹ میں ایک افسر اس کو لیڈ کر رہا تھا. کہتا ہے میں نے کہا کہ اس کو مارو، یہ جب تک کھڑا ہے ہم جیت نہیں سکیں گے. کہتا ہے جب ہم نے اس کو شہید کر دیا تو میں نے کہا کہ اس کا جستے خاکی اوپر لایا جائے. کیپٹن کرنل شیر خان کا جستے خاکی لایا گیا. اس نے اس کی جیب سے خط نکالے جو ان کے گھر والوں نے ان کو لکھے تھے، اور اس نے کہا یہ کیپٹن کرنل شیر خان ہے. اس نے کہا کہ میں اپنے جی او سی کو فون کیا. اب یہ بھارتی بریگیڈیئر کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے جی او سی کو فون کیا، پاز کر دیں اس کو، اور میں نے کہا کہ سر میں اس کی سائٹیشن لکھنا چاہتا ہوں. کہتا ہے میں نے پرمیشن لے کے اس پہ لکھا کہ کیپٹن کرنل شیر خان آف 12 NLI ناردرن لائٹ انفنٹری ہیز فاٹ ویری بریولی اینڈ ہی مسٹ بی گیون ہز ڈیو ریکگنیشن. انڈین بریگیڈیئر جس پہ حملہ آور ہونے والے اور پاکستانی فوجی جو وہاں پہ فتح کر رہے تھے اس ٹائیگر ہل کو، دشمن کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی بہادری سے لڑا ہے اور اس کی جیب میں ایک چٹ ڈال کے اس کے جستے خاکی کو پاکستان بھجوانا چاہتا ہوں. اور وہ بریگیڈیئر کہتا ہے کہ جب نشان حیدر دیا گیا تو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک بہادر افسر جس نے یہ محاذ لڑا تھا، میری چٹ کی وجہ سے اس کو نشان حیدر ملا ہے. تو آپ دیکھیں نا، دشمن تعریف کر رہا ہے
جو آمنے سامنے جنگ میں بندوقیں تانی ہوئی ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے, شیلنگ ہو رہی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کو نشان حیدر دیا جائے. میں اس لیے ثوابی جا کے ہاتھ جوڑ کے انور شیر خان سے معافی مانگ کے آیا ہوں اور شرمندگی کا, ندامت کا اظہار کر کے آیا ہوں کہ اس کرپٹ آدمی کی سیاست کی وجہ سے آپ کے بھائی کا مجسمہ مسمار ہوا. ہم شرمندہ ہیں. اس نے میرے دادا کی تصویر دکھائی جو اس نے وہاں لگائی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ ہمیں صدر صاحب نے ایوارڈ دیا تھا, یہ میری تصویر ہے ان کے ساتھ, میوزیم کا وزٹ کروایا. یہ لوگ ہیں جو ہماری آزادی کے ضامن ہیں, جو ہماری حفاظت کے ضامن ہیں, اور ان بدبختوں نے یہ کرتوت کی ہے ان کے ساتھ. اب آج کل ایک نیا پروپیگنڈا چل رہا ہے. چند خواتین جو جیل میں ہیں وہ ایک پروپیگنڈا چلا رہی ہیں کہ ہم نے کیا کچھ نہیں تھا. جو دہشت گردی کے واقعات ہیں, دہشت گرد کا کوئی رنگ, مذہب, نسل اور جینڈر نہیں ہوتا, اس کی کوئی جنس نہیں ہوتی. دہشت گرد ہے, وہ مرد ہو, وہ خاتون ہو, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. ان خواتین کی ذرا ویڈیو چلا دیں. میں چاہتا ہوں قوم یہ دیکھے کہ یہ خواتین کیوں جیل کے اندر ہیں. ذرا ویڈیو چلائیے گا اور ساؤنڈ کے ساتھ چلائیے گا. ذرا کیمرہ مین حضرات سے میری درخواست ہے, ساؤنڈ اونچی کر کے اس کو ذرا تھوڑا سا ذرا زوم آؤٹ کر دیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خاتون ڈنڈا لے کے, آواز بند کر دیں, یہ خاتون ڈنڈا لے کے شیرپا پل پہ چل رہی ہیں. یہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف, یہ دیکھیں, تمہاری ایسی کی تیسی, ہمارے پیسوں پہ پل کے ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈالو گے. جو ہاتھ آیا اس ہاتھ کو توڑیں گے. خان صاحب کو کیوں لے کے گئے؟ اپنی امی کا رشتہ دینا چیک کرنے کے لیے لے کے گئے. یہ خاتون کی زبان سنیں ذرا. کور کمانڈر ہاؤس کے اندر بھی چلے گئے ہیں, باہر بھی موجود ہیں. اپنے باپ کو بھیجو, باپ کو. ہم گندی گالیاں ہیں, سینسر کیا ہوا ہے. منہ توڑ دو, اندر گھس جاؤ کور کمانڈر ہاؤس کے. آج یہاں فائدہ نہیں لبرٹی میں. آج ہم ان کے گھر کے سامنے جائیں گے جن کو ہم سبق سکھانا چاہتے ہیں. یہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کی فوٹیج ہے. آپ کور کمانڈر ہاؤس کیوں آئے ہیں؟ رینجرز لے کے گئی ہے, اس لیے ہم رد عمل کور کمانڈر ہاؤس کے اندر اور باہر دیں گے. یہ آپ کو ویڈیو دکھانے کا صرف ایک مقصد تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہ سوشل میڈیا کے کیس بنائے جائیں, ہم نے کیا کچھ نہیں. اب یہ اس میں 4 خواتین ہیں, کلیئرلی ڈنڈے لے کے شیرپا پل کراس کرتے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے. وائلنٹ موب کو لیڈ کر رہی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, الفاظ کیا ادا کر رہی ہیں؟ گندی گالیاں میں نے سینسر کیا ہے, میں نے پورا سینسر کیا ہے کہ وہ غلیظ زبان استعمال کر رہی ہیں. کن ماں باپ نے تربیت کی ہے؟ اور کہہ رہی ہیں کہ ہاتھ بھی توڑیں گے, منہ بھی توڑیں گے. کور کمانڈر ہاؤس کے اندر بھی ہیں, باہر بھی کھڑے ہیں. یہ تمام فوٹیج کینٹ کے ایریے کی اور کور کمانڈر ہاؤس کی. عالیہ حمزہ صاحبہ ایک پارلیمنٹیرین ہے, وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم اندر گھس چکے ہیں. اور یہ خواتین ڈنڈا لے کے موب کے ساتھ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتے ہوئے اور لہلاتے ہوئے. آپ جب کور کمانڈر ہاؤس جا رہے تھے تو کس نیت سے جا رہے تھے؟ پھول دینے جا رہے تھے, ہار پہنانے جا رہے تھے. اب سوشل میڈیا کا پرچہ کیوں کیا جائے؟ آپ سارے لاہور میں رہتے ہیں. اب اچھا بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, چھوٹے بچے ہیں, ان کی روتے ہوئے ویڈیوز آ رہی ہیں. چھوٹے بچے ہیں, کہا جا رہا ہے ماں کے بغیر وہ ماں کو بڑا مس کر رہے ہیں. کیا وہ خاتون جو کسی بھی دہشت گردی کے واقعے میں کسی سوسائڈ بامر کو کی سہولت کاری کرے, فیسیلیٹیٹ کرے, کیا اس کو اس بنا پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کے بچے ہیں؟ دہشت گردوں کے بھی بچے ہوتے ہیں, پھر تو دہشت گردوں کو بھی چھوڑ دیں کہ ان کے بچے ہیں, وہ اکیلے ہیں گھر پہ, ماں باپ نہیں ہے دھیان کرنے کے لیے. کرمنل لا میں آپ کا عمل بھی دیکھا جاتا ہے, نیت بھی دیکھی جاتی ہے. مینز ریا اور ایکٹس ریس ایک بنیادی سی چیز ہے. ڈنڈے پکڑے ہوئے, گالیاں دیتے ہوئے,
मॉब को लीड करते हुए हाथ तोड़ने और मुंह तोड़ने की धमकियां देते हुए मॉब को अंदर घुसाया है कोर कमांडर हाउस के, और अब कहते हैं कि हमने किया कुछ नहीं, हमारे पे झूठे इल्जाम है। मैंने वीडियो चलाई है, मैंने एविडेंस दिया है, मैंने मौका दिखाया है, मैंने मोटिव दिखाया है, मैंने आपको उनकी हरकत दिखाई है, उनकी जबान सुनाई है। आप देखें क्या कह रही है, खान साहब को लेके गए, मां का रिश्ता देना चेक करने लेके गए। ये अल्फाज हैं कि जो टीवी पे भी चल सके, और अब कहते हैं हमें रोटी कच्ची दी जाती है जेल के अंदर। बेटा जेल है, यहां पे चिकन मंचूरियन नहीं मिल सकता, नहीं दे ही नहीं सकते। आप 100 ख्वाहिश कर लें, पिज्जा और चिकन मंचूरियन वहां पे नहीं हो सकता। वही रोटी है जो वहां पे आया ने अंदर खानी है, जो आपकी बैरक की इंचार्ज है, आपने भी बेटा वही रोटी खानी है। इसलिए जब मुल्क की सालमियत पे किसी के उकसाने पर आप हमला करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके नतायज आपको भुगतना पड़ेंगे। यह नहीं हो सकता कि आप यकतरफा कार्रवाइयां करते जाएं, दहशतगर्दी के वाकयात करें और बाद में कहें हम खवातीन हैं, हमें यह सलूक ना किया जाए, सोशल मीडिया के पर्चे करें। भाई अगर आप घर में बैठ के कीबोर्ड पे यह कार्रवाई की होती, सोशल मीडिया के पर्चे दे देते। आप चल के गए हैं, आपने हमला किया है, तो उसके तो नतायज भुगतने पड़ेंगे। और इन तमाम लोगों को देखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इनको सजा होगी, इनको कैद काटनी पड़ेगी। अभी तो चले मुकदमा चल रहा है ना, जो एविडेंस आ चुकी है, 10-10 साल कैद भी हो तो मैं समझता हूं कि वो कम सजा है कि इन्होंने हमारी नेशनल यूनिटी को, नेशनल प्राइड को, कौमी सलामती को मजरू करने की कोशिश की है। और अगर इस एविडेंस को कोई रिफ्यूट करना चाहता है, कोई नहीं करेगा। इनकी जमात भी इनको लवारिस छोड़ चुकी हुई है। ये इमरान खान साहब जिनका नाम है ना, लोगों को इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज हम इनका नाम ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी की है। और मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्रिमिनल का ना कोई मजहब होता है, ना रंग होता है, ना नस्ल होती है, ना जिन्स होती है। क्रिमिनल क्रिमिनल है, टेररिस्ट टेररिस्ट है। और 190 मिलियन पाउंड की करप्शन को छुपाने के लिए गिरफ्तारी के रद्द अमल में अपने लीडर के कहने पे जो ये हरकत की हैं, जिसमें शरियार अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के GHQ चलो सबके सामने है, मुराद सईद से बुज़दिल आदमी पूरी कौम में पैदा नहीं हुआ होगा जो अब तक छुपा हुआ है, जिसने गवारा ही नहीं किया कि तब कह रहा था अपने अहदाफ पे पहुंचो, अपने अहदाफ पे पहुंचो, सबको कह रहा था पहुंचो, सारे पहुंच गए, खुद नहीं पहुंचा। ये दिलेरी है। फवाद साहब को मैं कुछ नहीं कहना चाहता, अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। जिस तरह वो हाँप और कांप रहे थे और भाग रहे थे और हफ रहे थे, मैं क्या कहूं। अल्लाह ताला से पनाह और रहम मांगना चाहिए। और ये अब छुपे हुए हैं। मुराद सईद साहब ने नहीं कहा पहुंचो अपने अहदाफ पे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने दुश्मनों के एजेंडे पे इस कौम का नाकाबिल तलाफी नुकसान करने की कोशिश की है, और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाकर इंशाल्लाह दम लेंगे। ये मैं गारंटी करता हूं, कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा और कोई कसूरवार जेल से बाहर नहीं होगा। ये बिल्कुल स्टेटेड और क्लियर पॉलिसी है। खतीजा शाह साहिबा, उनके वालिद मिनिस्टर रहे हैं, वो बड़ा दावा करती हैं, वनवासी हैं, एक्स आर्मी चीफ की। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस हों। अगर आपका बाप एडवाइजर है या आपके नाना किसी जमाने में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, नो मैडम नो। आपका ब्रांड है 53 लाख के आप जोड़े बेचती होंगी, आप अरबपति खातून होंगी, बड़ी इंटाइटल फील करती होंगी, अपने आप को बहुत समझती होंगी कि मैं बड़ी बला हूं, मगर पाकिस्तान की कौमी सलामती पे हमला करने का आपको भी राइट नहीं है। कभी जेल देखी नहीं है। इनका ख्याल था कि ये हमले करके भी हम बच जाएंगे। बचत नहीं होगी। कौमी सलामती और पाकिस्तान सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। तो मैं सिर्फ ये एविडेंस आपके सामने रखना चाहता था, क्योंकि हमारे काफी यूट्यूबर वीलॉगर भाई हैं जिनको बड़ा तरस आता है, दिल उनके जल्दी पिघल जाते हैं। वो जब कोर्टों में जाके वीडियोस बनाते हैं तो वो फिर समझते हैं कि ये मासूम है, मगर आप भी कैमरे की आंख से देखें, अपनी आंख से ना देखें। जी अफसान रफीक भट्टी साहब, ये बताइएगा कि आपने भी एविडेंस दी है, इनका सिर्फ ये बता दीजिए कि इनका मुकदमा जो है वो ज़ाब्ता फौजदारी में चलेगा या फौजी अदालत? देखिए फिलहाल ज़ाब्ता फौजदारी के तहत एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत मुकदमा चलाए जा रहे हैं। जो 16 लोग लाहौर में, जिसमें एक हाशिर नामी वर्कर भी है, बेचारा स्टूडेंट है, जो बुक किया गया है, अगर इनके खिलाफ मजीद एविडेंस आई
تو ان کو وہاں ٹرائی کیا جا سکتا ہے، مگر فی الحال ان کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی شکوں کے تحت، کیونکہ دیکھیں ہر چیز موجود ہے، موٹے موجود ہے، ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، حملہ کر رہی ہیں، منہ توڑنے کا کہہ رہی ہیں، ہاتھ توڑنے کا کہہ رہی ہیں، پیش قدمی کا کہہ رہی ہیں، اور یہ موب کو لیڈ کر رہی تھیں۔ لبرٹی جب یہ موب گیا ہے تو یہ دو بہنیں ہیں، اور یہ عالیہ حمزہ ہے، اور یہ چوتھی طیبہ راجہ نامی خاتون ہے، جنہوں نے کہا کہ یہاں نہیں، کور کمانڈر ہاؤس چلو، کینٹ چلو، توڑ دو، مار دو۔ یہ تمام للکارے موجود ہیں۔ وہ دیہاتی علاقوں میں نا ایف آئی آر جب جھوٹی کراتے ہیں تو مطلب میرے جیسے بندے پہ ایف آئی آر ہو تو عدنان شیخ کا نام للکارے میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ للکارہ عدنان شیخ نے زندگی میں نہ مارا ہو، مگر یہاں جو للکارہ ہے وہ آپ سن سکتے ہیں کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ چلو کور کمانڈر ہاؤس کی طرف۔ دیکھیں بات یہ ہے، پروپیگنڈا مشین ان کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پروپیگنڈا مشین ہے اور جھوٹ کی مشین ہے۔ ایسی کبھی تصور نہیں تھا کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر کے دکھا دیا جائے۔ تو دیکھیں جو لوگ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کریں ان کے خلاف بھی ایکشن بالکل لیا جائے گا، بلا امتیاز لیا جائے گا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی بے گناہ جیل سے جو ہے وہ جیل کے اندر نہیں ہوگا اور کوئی قصوروار جیل سے باہر نہیں ہوگا۔ تو یہی اسٹیٹڈ اور کلیئر پالیسی ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہم خواتین ہیں، ہم نے کیا کچھ نہیں، تو یہ ویڈیو سامنے ہے، اگلی پیشی پہ آئیں تو ان ویڈیوز کا ضرور جواب دیں۔ جی شیخ صاحب کا اتنا ذکر ہو، شیخ صاحب کو بات بھی کرنے دیں۔ دیکھیں میں بالکل جے آئی ٹی تشکیل دی جا چکی، خان صاحب کو کورٹ نے بھی کہا ہے کہ وہ شامل تفتیش ہو کے جواب دیں۔ یہ سب ان کی ایما پہ، ان کے احکامات پہ کیا گیا ہے، تو خان صاحب سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ خان صاحب نے دوبارہ کہا کہ میں دوبارہ گرفتار ہوا تو پھر یہی رد عمل آئے گا، اور وہ بی بی سی کی اس خاتون کا جو انٹرویو اس نے لیا وہ آپ نے سن لیا۔ انہوں نے کہا میں نہیں تھا، میری پارٹی کے ممبرز اور میری پارٹی کے کارکن تھے۔ تو یہ خان صاحب نے اعتراف تو کر لیا کہ نا ان کے لوگ تھے، پہلے تو کہتے تھے میرے لوگ ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جواب دہی خان صاحب کی بھی ہوگی، اور خان صاحب اگر 190 ملین پاؤنڈ میں جلد جیل نہ گئے تو اس کیس میں ضرور انشاءاللہ جائیں گے۔ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک سوال جو ہے آج تک جواب کوئی نہیں دیا، وہ یہ ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن اور دوسرے جو آرمی کے ادارے ہیں وہ کہاں سوئی پڑے تھے جب یہ لوگ۔ میں عرض کرتا ہوں، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ میرا گھر کور کمانڈر ہاؤس سے چند 100 میٹر کے فاصلے پہ ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایس پی کینٹ کی گاڑی جلائی جا چکی تھی، 25 پولیس والے زخمی ہو چکے تھے، ڈی آئی جی آپریشن لاہور کی آنکھ میں ڈنڈا مار کے اس کی ایک آنکھ تقریباً ضائع ہو چکی تھی۔ دیکھیں جب آپ کے پاس غلیلے ہوں، ڈنڈے ہوں، کیل ہوں، اور پولیس کے پاس صرف شیلڈیں ہوں اور بندوقیں نہ ہوں تو یہ ہو جایا کرتا ہے۔ دوسرا، کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جو فوج تعینات تھی انہوں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ جو افسر گیٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کالے شلوار قمیض میں، آرمڈ کور کا وہ افسر ہے، اس نے بھی بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے بغیر کسی کو ہاتھ لگائے روکا کہ اندر مت آئیں، کیونکہ یہ امیجز کہ جہاں فوج تشدد کر رہی ہے لوگوں کے اوپر، یہ شاید پوری دنیا میں بدنامی کا باعث بنتے۔ شرافت سے روکنے کی کوشش کی گئی اور اب وہ مقدمات قائم ہوئے تو یہ سزا پائیں گے، مگر روکنے کی کوشش ہر حوالے سے کی گئی جب تک کہ بس سے باہر نہیں ہو گیا معاملہ۔ یہ میں نے میوٹ کیا ہے، ابھی پریس کانفرنس کے بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ ان خواتین نے اصل لینگویج کیا استعمال کی تھی، کہ وہ ماں بہن کی گالیاں، پہلے مارا پھر ماں بہن کی گالیاں دیں۔ تو یہ وہ جو دوپٹہ پھینکنے کی فوٹیج ہے کہ جس کے بعد پولیس والا گھسیٹتا ہے، وہ پہلے پتھراؤ کر کے پولیس والوں کو زخمی کر چکی تھی، پھر ماں بہن کی گالیاں دیں، پھر دوپٹہ پھینکا جا کے۔ تو پھر obviously بہت تحمل کا مظاہرہ کرنے کے باوجود ان لوگوں کی گرفتاری پھر عمل میں لائی گئی، تو یہ قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا۔ جی الفت مغل صاحب، الفت مغل صاحب، کوئی بے گناہ جو ہے وہ جیل کے اندر نہیں ہوگا اور کوئی گنہگار جو ہے وہ جیل کے باہر نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو میں جب یہ موقع پہ پہنچتا ہے، ایک شخص ہے جس سے کوٹ پہنا ہوا ہے، وہ شخص سب کو بھال رہا ہے کہ اندر ہاں اس کی شناخت ہو چکی۔ وہ شخص کون ہے اور اس کی کیا شناخت
हाँ हाँ, उसकी शिनाख्त हो चुकी, वो शख्स ज़ेर हिरासत है और वो पीटीआई का दरीना कारकुन है, प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। उसकी फेसबुक, उसका ट्विटर, उसकी तमाम सोशल मीडिया की आईडी पे इमरान खान की तस्वीरें लगी हुई हैं और उससे भी तफ्तीश हो रही है। वो तकरीबन आज से कोई हफ्ता पहले वो गिरफ्तार हो चुका हुआ है, जिस पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ये फौज का अफसर है, ये लोगों को अंदर लेके जा रहा है। तो उसकी शनाख्त हो चुकी है, वो भी वही निकला है ज़हनी बीमार जो ये बाकी शरपसंद ज़हनी बीमार थे। जज साहब, फिर अब्बास भाई, फिर आपके पास आता हूँ। देखिए, जो इमरान खान की मिसेज है, उसका बीवी, उसको नैब ने गवाह के तौर पर नोटिस दिया है कि आप गवाह के तौर पर पेश हो, मुल्ज़िम के तौर पर नहीं। क्या हुकूमत की कोई उनसे डील हो सकती है? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का इतलाक सरकारी ओहदेदारों पर होता है और शरीक मुल्ज़िमान के तौर पे वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स तक उसकी फिर एक्सटेंशन होती है। मरकजी मुल्ज़िम मलिक रियाज को फ़ायदा देने वाला और अपनी वजारत उज़्मा के ओहदे को इस्तेमाल करके नाजायज़ तरीके से पैसे का हेर फेर करने वाला इमरान खान है, वो मरकजी मुल्ज़िम है। शरीक मुल्ज़िम मलिक रियाज हैं और शरीक मुल्ज़िमा क्योंकि वो अभी पेश नहीं हुई, वो पेश होंगी तो उनको मुल्ज़िमा का दर्जा दे दिया जाएगा। वो बुशरा मानिका साहिबा हैं जिनके साइन मौजूद हैं ट्रस्ट डीड के ऊपर, जब अल कादिर ट्रस्ट बना है। उनसे पूछगछ करनी है, वो आएंगी तो फिर पता लग जाएगा कि वो मुल्ज़िमा है कि वो अक्यूज़्ड हैं, मगर वो घबरा के पेश नहीं हो रही, उनको पेश होना चाहिए। और मलिक रियाज साहब का नाम लेने में मुझे कोई आर नहीं है। आपके बहुत सारे कैमरे शायद इतनी सकत नहीं रखते कि वो अपने माइक के थ्रू ये नाम अपने पीसीआर तक पहुंचा सकें और वहां पे बैठे लोग जो हैं इसको ऑन एयर नशर कर सकें। हाँ बिल्कुल अब्बास भाई, कुछ लोग जुर्रत रखते हैं, कुछ नहीं रखते। अब हर कोई इतना तगड़ा नहीं होता, मैं तो कह दूंगा, मगर आपके दफ्तर वाले शायद इसको ना चलाएं। जी अब्बास भाई, मैं आ रहा हूँ। अब्बास, वो लतीफ़ा चल रहा था कि वो तरीके इंसाफ ने कमेटी डाली और पहली कमेटी हुकूमत ने रख ली है। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। जब मिसाके मईशत का कहते थे तो मुज़ाकरात घमंड में और तकब्बर में नहीं ना किए, तब गर्दन ऊपर थी, सीना बाहर था और आसमान की तरफ नजर थी। तो मुज़ाकरात दहशत गर्दों से नहीं होते, सियासी जमातों से होते हैं। मैं आ रहा हूँ मलिक साहब। देखिए, बिल्कुल इसमें जीआईटी भी बनाई गई है, मजीद तफ्तीश भी होगी, ज़िम्नियाँ भी लिखी जाएंगी, पूरा जो कानूनी प्रोसेस है वो मुकम्मल किया जाएगा। तो मैं जिस तरह मैंने पहले कहा कि कोई कसूरवार जो है वो जेल से बाहर नहीं होगा, तो यही पॉलिसी। आरिफ मलिक साहब जी, लास्ट क्वेश्चन। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बने 2013 में, बनी गाला गए, बनी गाला जाके इमरान खान साहब को जज्बा खैर सगाली के तहत उनको दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वापसी पे टूटी हुई उनकी सड़क भी जो बनी गाला को जाती है वो बनवा के दी। उसके बाद मिसाके मईशत पे हम तरले लेते रहे, हम कश्मीर के मामले पे बात करने को तैयार थे, करते रहे मुज़ाकरात। अब इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का वो वक्त चुना है कि जब वो कौमी सलामती के इदारों पर, फौजी तनसीबात पे हमला आवर हो चुके हुए हैं, उनके दहशतगर्द जगह जगह सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा चुके हुए हैं। पहले सजा होगी फिर बात होगी ना। देखिए, बात तो तब होगी जब ये एनआरओ लेना चाहते हैं मलिक साहब, हम बात क्यों नहीं कर रहे। इन वाकयात की जिम्मेदारी से मुबर्रा होके एनआरओ की जो कोशिश है ना कि बातचीत शुरू हो जाए तो इन मुल्जिमों को माफ कर दिया जाए, वो नहीं होगा। ट्रायल चलने दें, दिन अदालत लगाएं, रात अदालत लगाएं, इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, उसके बाद मुज़ाकरात कर लेंगे। मुज़ाकरात होंगे जब ये 9 मई के वाकयात में इंसाफ मुकम्मल तौर पे ऊपर से नीचे तक हो चुका होगा। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के